قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں 3 عیدیں مناتے ہو نا, 2 عیدیں ثابت کر دو, بخاری نہیں کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے کوئی. 3 عیدیں عید باسی عید ترباسی عید. تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی, میری عید تو تازہ ہے. باسی عید ثابت کرو, ترباسی عید ثابت کرو, دوسری عید ثابت کرو, تیسری عید ثابت کرو. مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے, ایسا تو نہیں کرو. اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے, پراٹھے قورمے ثابت کرو, پیزے ثابت کرو, سب ہضم ہے. کھانا ثابت تو ہے نا. تو کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے. کھانا ثابت ہے, تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا. تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا. نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں اذان دینا گناہ کا کام ہے. تو کہا ہاں یار ان کے جواب دیں گے نا, جواب ہم دیتے ہیں. آپ ان کو کہ یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں, بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا. تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں او کرن گے ہیں, ان کو دیو نا اذان. اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لی ہے. سر حضور نے منع فرما دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر, اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر, اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے, اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں, کچھ سنن نسائی میں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو حضور نے منع کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے. قبر پر اذان دینا بڑا فائدے کا کام. حدیث پاک ہے اس کا مضمون یہ, آگ کو تکبیر سے بجھاؤ. اگر قبر میں آگ ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا. پھر اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے. شیطان بدبخت قبر کے اندر داخل ہوتا ہے, اور جب وہ فرشتے پوچھتے مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تو یہ اشارے کرتا ہے کہ بول دو یہ. شیطان آ کر قبر میں بولتا ہے کہ میرا اشارہ یہ, تو وہ بھاگ جائے گا اور سوال جواب میں اس کو انشاءاللہ راحت ملے گی. آج جس کام کو تم رسول کی محبت میں سنت کا نام لیتے ہو کہ اس میں حرج کیا ہے, ہم رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں, کیا صحابہ کرام کو تمہاری طرح محبت نہیں تھی, یا تم سے کم محبت تھی صحابہ کرام کو جو انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا, یہ تو تم بھی مانتے ہو نا, جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی؟ نبی اکرم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا. کس نے اس روضہ اقدس کے پاس اذان دی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا, کس نے اذان دی تھی؟ جنت البقیع کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے دو, ہم کل سے اذان دینا شروع کر دیں گے.
تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہابیوں کے جلسے میں نہ جاؤ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. یہ دلیل ہے تمہاری؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کون ہے، کیا ہے؟ تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے، جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. ہماری نہیں. یہ دلیل تو نہیں، دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی. کتاب و سنت. کبھی کوئی مثال دے دیں گے، کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ وہ تو بخاری مسلم میں اما عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام اہتمام 3 دن آپ نے کیا. اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے، اور صبح و فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے گھر میں پڑھی، تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا تراویح کی تاکہ فرض نہ ہو. اما عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا. جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے، جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے. پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. اس سے بابوں کی بدعتیں کہاں سے ثابت ہوئی؟ دوسرا، یہ بدعت انہوں نے اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا جو دین کی اصطلاح، یہ لغت کے معنوں میں، سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں. بدعت تو تب ہونا جب نبی علیہ السلام یہ کام نہ کرتے ہوں. حضور نے 3 دن تو تراویح جماعت سے پڑھی نا، تو تراویح جماعت سے پڑھنا کیا ہوا؟ سنت. حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اس سے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے. کیا حضور علیہ السلام ہر وقت پگڑی باندھتے تھے؟ روزانہ پگڑی میں ہی نماز پڑھاتے تھے. لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے 40 سالوں میں بغیر پگڑی کے نہیں کبھی دیکھا. تو اب ہم یہ کہیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں، ٹوپی نہیں وہ پہننا چاہتے، ان کی مرضی ہے. لیکن ونس جب 3 دن حضور نے پڑھی تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا. حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے، آپ کے پیچھے لوگ مقتدی نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک امام پہ متفق کیا بجائے ٹولیوں کی شکل میں.